نبی کریم علیہ السلام نے صبح کی نماز کے بعد حضرت بلال کو بھیجا، جاؤ عمر کو بلا کے لاؤ۔ حضرت عمر حاضر ہوئے، اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی، فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ فرمایا کوئی حرج نہیں ہے حبیب، کوئی حرج نہیں ہے، خبیث الگ کر دے اور طیب الگ کر دے۔ چھٹے روز پیغام بھیجا عمر کو مسجد میں آ جائیے۔ حضرت عمر مسجد میں آئے، فرمایا عمر دیکھو میں ان کو کیسے نکالتا ہوں، اخرج یا فلان فإنک منافق، او فلانے ہماری مسجد سے نکل جا، تو منافق ہے۔ اس نے کہا جی دیکھو میں تو داڑھی رکھی، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، آپ کے پیچھے غزوات میں جاتا ہوں، آپ کے ساتھ جنگوں میں جاتا ہوں، جنگوں سے حصہ لیتا ہوں۔ فرمایا میں اسی وقت سے تمہیں پہچانتا ہوں، تمہارے دل میں جو کچھ ہے اس کو بھی پہچانتا ہوں، لیکن مجھے اجازت آج مل گئی، تمہارے دل کے نفاق کو میں پہچانتا ہوں، نکل جاؤ میری مسجد سے، نکل جاؤ مسجد سے، کہو نا سبحان اللہ۔ حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں حضور کے ساتھ پڑھتے تھے، غزوات میں ساتھ جاتے تھے، شکل بھی داڑھی والی تھی، پورے مسلمان لگتے تھے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میری مسجد سے نکل جاؤ۔ مسلسل مضمون آپ سمجھ رہے ہیں، توحید کا بھی، رسالت کا بھی، اور پھر جس مسئلے میں آگے اختلاف ہوا وہ بھی سن لو۔ محمد رسول اللہ کہہ دینے سے مومن نہیں ہوتا، محمد رسول اللہ کی ساری صفتوں کے ساتھ جب تک انہیں نہ مانے کوئی مومن نہیں بنے گا۔ نکل جاؤ، نکل جاؤ میری مسجد سے، نکل جاؤ۔ منافقوں کو نکال دیا میری مسجد سے، بولو میری مسجد سے، ایک آواز بولو میری مسجد سے۔ جب وہ نکلے نا مسجد سے، باہر جا کے کھڑے ہو گئے اور آپس میں میٹنگ کی، تو مسجد سے تو حضور نے نکال دیا، اب کدھر جائیں؟ کدھر جائیں؟ یہودیوں کے پاس جائیں، خیبر والوں کے پاس؟ وہ تو ہمیں قبول نہیں کریں گے کہ انہوں نے، ان کے رسول نے ان کو نکال دیا ہے، ہم کیسے قبول کریں؟ کدھر جائیں؟ ان کا جو بڑا تھا اس نے کہا کہیں بھی نہ جاؤ، رسول اللہ نہیں مانتے ہمیں، مسلمان تو نہ مانے لیکن ہم ہیں تو مسلمان، اس لیے چلو ایک مسجد بناتے ہیں۔ میناریں بھی ان کی مسجد ایسے، مینارے بھی ایسے، محراب بھی ایسا، شکل بھی ایسی، اذان بھی ایسی، اقامت بھی ایسی، جماعت بھی ایسی۔ حضرات توجہ فرمانا، اذان بھی ایسی، اقامت بھی ایسی، جماعت بھی ایسی، اذان بھی، لفظ بھی، تلاوت بھی، قرات بھی، سب کچھ ان جیسا، لیکن ایک بات تھی کہ مسجد بنی حضور کی مسجد کے مقابلے میں، شکل ویسی لیکن حضور کی مسجد کے مقابلے میں مسجد بنا لی۔ گرامی قدر حاضرین ذرا سا توجہ فرمائیں، اور مسجد بنائی کہاں؟ مسجد نبوی اور مسجد قباء کے درمیان نصف میں مسجد بنا لی، اور لوگوں کو دعوت دینے لگے، برکت ہوگی ہماری مسجد میں آئی، ٹائم نکالیے ہماری مسجد میں آئیے، ہماری مسجد میں آئیے، مسجد میں، ہماری مسجد میں آئیے، برکت ہوگی۔ اور حد یہ مسلمانوں کہ حضور مسجد قباء سے واپس تشریف لا رہے ہیں، حضور کو بھی دعوت دے دی، حضور ہماری مسجد میں آئیے، برکت ہوگی۔ حضرات ذرا توجہ فرمائیے ان کی ہمتوں اور ضرورتوں پر۔ حضور علیہ السلام کو بھی دعوت دے دیا، یہ ہماری مسجد میں برکت ہوگی۔ اب حضور تو اللہ کے نبی ہیں، جب کہا نا تو سرکار جائیں نہ جائیں یہ اپنے رب سے پوچھیں۔ کیوں کہ کوئی بات بھی رب سے پوچھے بغیر نہیں کہتے، یا تو رب پہلے ہی فرما دیتا ہے، اگر نہ فرما رکھا اور رب نے تو رب سے پوچھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، مرضی اپنی تو کرتے ہی نہیں، حبیب جو کچھ رب کہتا ہے یہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے فرمایا یا اللہ تیری اجازت سے ہی نکالے تھے، اب نکلے ہیں تو مسجد بنا لی، اب مجھے مسجد میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، کیا کروں؟ سن رہے ہو؟
سن رہے ہو اور سن رہے ہو؟ اب مجھ میں جان دوبارہ آ رہی، پوچھ رہا میں آپ سے، سن رہے ہو؟ اب حضور کو جو جواب ملے گا اپنے لیے بھی وہی سمجھو گے یا کوئی اور سمجھو گے؟ وہی سمجھو گے نا؟ تو پھر سن لو، جنہوں نے علم مصطفیٰ پہ اعتراض کیا تھا حضور نے ان کو مسجد سے آپ سمجھ رہے ہو؟ وہ لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود جھوٹے، وہ 6 آیتیں کھا گئے ہو، پڑھی 18ویں سپارے سے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود، محمد رسول اللہ ماننے کے باوجود، اور اب بیماری ان کی نکلی کہ بیماری کیا تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود حضور کے علم کے منکر تھے، اس لیے جھوٹے تھے۔ اب ان جھوٹوں نے مسجد بنائی اور حضور کو دعوت دیتے ہیں ہماری مسجد میں آئیے برکت ہوگی۔ حضور نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ کیا حکم ہے؟ 11واں سپارہ قرآن پاک ہم نے ادھر رکھ دیا، لیکن بعد میں نکال لینا اگر کسی کو شک ہو۔ میں نے آج قرآن بھی اس لیے ہاتھ میں پکڑا تھا تاکہ شک دور ہو جائے۔ کیا فرمایا؟ اب مسجد میں جاؤں مجھے بلاتے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تقم فیہ ابدا، ابھی بات نہیں، ان کی مسجد میں کبھی بھی نہیں جانا، ان کی مسجد میں کبھی بھی نہیں جانا۔ ایک مرتبہ دور سے آخری کونے تک آواز جانی چاہیے، ان کی مسجد میں، ان کی مسجد میں نہیں جانا۔ آپ نے نہیں جانا، تقوم آپ نے، حبیب آپ نے، بیٹھنا تو بیٹھنا رہ لیا، مسجد میں کھڑے بھی نہیں ہونا، مسجد میں کھڑے بھی نہیں ہونا۔ کیوں؟ آخر مسجد ہے، آخر یا نہ اتنی بھی سختی، آخر مسجد ہے، چلو آخر مسجد ہے، یہ آپ کی طرف سے کہنا، وہ جو آپ کہتے ہیں نا ہمارے علماء، وہ جی آخر مسجد ہے، وہ دوہرا رہا ہوں، مقولہ قول ہے، آپ حضرات کا فرمان ہے، علماء سے لگتے ہیں آخر مسجد ہے جی، میں کہا یا اللہ آخر خدا کا میں نے پڑھ لینے دے، اللہ تقوم نہیں جانا، وہ کہ حبیب تو گیا تو ان کا کیا بنے گا؟ ان کو فرق کیسے پتا چلے گا؟ نہیں جانا، میں تو پہلے ہی نہیں جانا۔ حضور کہتے میں تو خود نکال لیتا ہے، میں نے کہا وہ گنجائش نہ رہ گئی ہو، میں نے تجھ سے اس لیے پوچھا یہ کسی قابل ہوتے تو اپنی مسجد سے کیوں نکالتا؟ میں نے تو آخری گنجائش بھی اپنے امتیوں کو بتائی کہ ان میں کوئی گنجائش ہی نہیں، گنجائش ہوتی تو رب مجھے جانے دیتا۔ آپ کہتے ہیں جی ہم بڑے پکے ہیں، ہمیں کوئی پتا ہے، ہائے میری زبان زیب نہیں دیتی، حضور میں معاذ اللہ چلے جاتے تو کیا حضور کے ایمان میں کوئی غلطی آ جاتی؟ ارے نہیں، تم کتنے پکے ہو، اور جتنے بھی پکے ہو، رب جب نبی کو نہیں جانے دیتا تو امتی کو جانے کی کیسی اجازت دے گا؟ آپ کہتے ہیں جی ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم بڑے پکے ہیں، وہ کتنے کو پکے ہو، رب جب اپنے نبی کو نہیں جانے دیتا ان کی مسجد میں تو تمہیں کیسے جانے کی اجازت؟ بڑے پکے ہیں، یا اللہ مسجد آخر مسجد ہے، محراب بنا ہوا ہے، ممبر ہے، محراب ہے، مینارے ہیں، اور ابھی حضور کی مسجد میں تو چھپر کھجور کے چھپروں کا چھت تھا اور انہوں نے بڑا پکا چھت پہلے ہی ڈال دیا، یہودیوں نے بھی ایڈ دی کہ چلو رسول کے مقابلے میں بن رہی ہے تو پیسے نہیں، غور نہیں کیا آپ نے، جلدی چھپر کی جگہ پہ پکا چھت ڈالا انہوں نے۔ حضرات گرامی اپنا توجہ رہے، اس مسجد کی تعریف خدا کرے گا، عرفان شاہ کرے تو اپنے لوگ بھی گلے پڑ جائیں کہ صاحب ایسی سخت باتیں مت کرو، لیکن اب اس مسجد کو جو علم مصطفیٰ کے منکروں نے بنائی، اس مسجد کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ مسجد کیا ہے؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ میرے محبوب یہ مسجد نہیں ہے،
یہ تو کفر کا گڑھ ہے، کفرم و تفریقم بین المومنین، یہ مسجد درار ہے، یہ کفر کا گڑھ ہے، یہ مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا مرکز ہے۔ اور آخری بات، اللہ رسول سے جنگ کرنے کا اڈا ہے۔ اللہ رسولہ، اللہ رسول سے جنگ کرنے کا۔ آپ ایسا بولتے ہیں کیونکہ اس کے آگے وہ کھڑا ہے؟ نہیں کوئی نہیں ہے، آپ زور سے بولو۔ اللہ رسول سے جنگ کرنے کا۔ اور آپ اگر کوئی سمجھ رہے ہو کہ یہ مولوی تو بڑی سخت سپیڈ میں جا رہا ہے تو کیا بنے گا؟ بڑھنا کچھ بھی نہیں یار، میں سپارے سے آیت پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کی سپیڈ کے مطابق مولوی کی سپیڈ رہے تو کوئی حرج والی بات ہے؟ یار میں سپارے میں آیت نہ نکلی اسی لفظوں کی تو میں مجرم ہوں۔ کوئی کھچ تان کے نہیں، میں اتنے لے آؤں پیا بھابیاں کی طرح، کیونکہ میں سننی ہے۔ یہ آیت نہ ہوتی تو گل کوئی نہیں میں کرنی۔ ہاں بھابیوں میں وہ بتوں کی آیتیں نبیوں پہ فٹ کر دوں، یہ ان کا کارنامہ ہے، ہمارا نہیں۔ جو بتوں کی مذمت میں آئی وہ ولیوں پہ لگا دی، ہم نے وہی فٹ کی ہے جو رب نے فٹ کی ہے۔ مسجد درار ہے، تکلیف والی مسجد، ضرر والی مسجد، اور کفر والی مسجد ہے، مسجد ہے کفر والی۔ یار مسپارہ تکلیف کریں گے آپ کوئی حافظ صاحب؟ مجھے قرآن دے میں ذرا کھول کے دکھاؤں ایک دفعہ۔ والذین اتخذوا، یہ انہی منافقوں کی مسجد کی بات ہو رہی ہے جو علم مصطفیٰ کے منکر ہیں۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ والذین اتخذوا مسجدا درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ تو اللہ رسول سے لڑ کے آئے، مسجد بنا لی، اللہ رسول سے لڑ کے آئے، مسجد بنا لی، اللہ رسول سے جنگ کر کے آئے، مسجد بنا لی، اللہ رسول کے خلاف اڈا استعمال کرنے کے لیے مسجد کا نام دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ مسجد نہیں، یہ کفر کا اڈا ہے۔ کفر کا اڈا، بولو کفر کا اڈا۔ آہستہ بولے، اس میں کوئی پھٹا ہے؟ بالکل سیدھی سی بات ہے، بولو نا۔ وَلَا يَعْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى۔ کہو نا سبحان۔ مومنو اب بھی آپ کو سمجھ نہ آئے پھر آپ سے خدا سمجھے۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ قسمیں بھی اٹھائیں، اچھائی کی قسمیں اٹھائیں کہ اب ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ یہ قسمیں بھی اٹھائیں اگرچہ اللہ گواہی دیتا ہے یہ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ تاریخ ملی یا نہیں ملی؟ کون ہے؟ انہم لکاذبون۔ توحید کا کلمہ پڑھا اللہ نے کہا انہم لکاذبون۔ رسالت کا کلمہ پڑھا اللہ نے کہا انہم لکاذبون۔ مسجد کی طرف بلاتے اللہ کہتا ہے انہم لکاذبون۔ لا تقم، لا یونس صاحب ادھر کو لائٹ مارو لا تقم پر۔ لا تقم، لا تقم، لا تقم، لا تقم فیہ ابدا۔ کبھی نہیں جانا ان کی مسجد میں حبیب، اے جھوٹیاں کی مسجد میں کبھی، جھوٹوں کی مسجد میں کبھی نہیں جانا۔ معلوم ہے لا الہ الا اللہ والے بھی جھوٹے ہو سکتے ہیں، محمد رسول اللہ والے بھی جھوٹے ہو سکتے ہیں، کہنے کے باوجود مسجد بنا کر بھی جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ کس وجہ سے جھوٹے کہہ رہے ہیں؟ کہ انہوں نے علم مصطفیٰ پہ اعتراض کیا تھا، تو جنہوں نے علم مصطفیٰ پہ اعتراض کیا وہ لاکھ کلمہ پڑھتے رہے، وہ جھوٹے کے جھوٹے ہیں۔ ان کی مسجدیں کفر کا اڈا، ان کی
کی مسجدیں کفر کہاں؟ کون سے والوں کی مسجدیں کفر کہاں؟ آپ کہیں گے جی یہ تو پرانی بات تھی، یہ بیچارے تو اور ہیں، یہ تو اور ہیں۔ میں نے کہا اگر اور ثابت ہو جائیں تو مجھے رب کعبہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں اور بیمار آدمی ہوں، میرا تو موت میں بڑا یقین ہے نا، بیمار آدمی کا زیادہ ہوتا ہے نا، روز دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، حضرات گرامی مسجد میں بیٹھا ہوں، میں 1 لاکھ روپیہ انعام دینے کو پاکستانی تیار ہوں کہ اگر میں ان کا رابطہ ان سے نہ ثابت کروں 1 لاکھ روپے انعام دوں، چندہ کر کے نہیں دوں گا، زور سے کہو سبحان اللہ۔ اتنے جمع ہو چکے ہیں 2 مہینے میں میرے پاس، میں دے سکتا ہوں، خود بھی بڑا ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہوں۔ ہاں زور سے کہو سبحان اللہ، کرنے والی کوئی بات نہیں۔ ہاں نہ ثابت کروں کہ یہ علم کے منکر ہیں اور یہ وہی ہیں، نہ ثابت کروں کہ یہ جو تھے یہ انہی کے پاتا ہے، تو جو چور کی سزا میری طرف ثابت ہو جائے پھر بھی آپ پڑھیں، پھر آپ کی کیا سزا؟ وہ خود آپ تجویز کریں۔ آئیے مولوی پوری تبلیغی جماعت جو ہے یہ اپنے تمام مجلسوں میں کیا کتاب پڑھتی ہے؟ بولو آہستہ بولو ورنہ جان نکل جائے گی آپ کی۔ ہاں جی، اور کیا کتاب پڑھتی ہے یار؟ یہ دیکھو ان لوگوں پر آپ نے بولنا چھوڑ رکھا ہے، یہ بیچارے تو پہلے مولوی حضرات سارے مسجدوں میں بولتے پھر بھی یہی بول رہے ہیں۔ صرف ان کے بولنے سے کیا ہوگا؟ آپ سٹریٹ پاور جب تک نہیں اٹھے گی تب تک ان کا منہ کون توڑے گا؟ آپ کو بولنا پڑے گا کیا کتاب پڑھتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے تو صاحب کس نے لکھا ہے؟ ہاں یہی تو بات ہے، کس نے لکھا ہے؟ زکریا نے۔ کس نے لکھا ہے؟ مولوی زکریا نے، سہارنپوری نے، مولوی زکریا سہارنپوری۔ کتاب الصلاۃ میں، کتاب روزے کے فضائل میں، اور جناب سارے معمولات میں مولوی زکریا پوری کتاب میں اپنا استاد مربی پیشوا حضرت اقدس جس کے نام کے ساتھ لکھتا ہے حضرت اقدس پوری تبلیغ نصاب میں، وہ کون ہے جس کے نام کے ساتھ لکھتا ہے؟ زکریا۔ کس کے نام کے ساتھ لکھتا ہے؟ حضرت اقدس۔ روزے شریف کے پوری معمولات بھی بتاتا ہے کہ روزہ رکھ کے ہمارے حضرت اقدس کے معمولات کیا ہیں۔ وہ حضرت اقدس کون ہے؟ حضرت اقدس لکھ رہا ہے خود اپنی کتاب میں کوئی 150 مرتبہ اپنا مرشد استاد مربی پیشوا ولی کامل اس کو لکھ رہا ہے، کون؟ خلیل احمد امبیٹوی۔ پوری تبلیغی نصاب میں اگر یہ نام نہ ہو ہر باب میں تو میں ذمہ دار ہوں۔ اور یہ خلیل امبیٹوی کون ہے؟ زکریا کا مرشد۔ اور زکریا کون ہے؟ پوری تبلیغی جماعت کا مرشد۔ اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ مولانا خلیل امبیٹوی اپنی کتاب براہین قاطعہ میں لکھتا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے۔ یہ عبارت اگر موجود نہ ہو تو میں مجرم، اگر موجود ہو پھر آپ نہ مانیں گے ان کا ان کے ساتھ رابطہ تھا تو پھر میرا کیا قصور؟ کہتے ہیں شیطان کے علم کی وسعت کے لیے، ملک الموت کے علم کی وسعت کے لیے تو نصوص قطعیہ ہیں ہمارے پاس، پکی دلیلیں، اور حضور کے علم کی وسعت کے لیے تو کوئی دلیل ہی نہیں۔ خلیل امبیٹوی جس کا ہر صفحے پر مولوی زکریا تبلیغی نصاب میں ذکر کرتا ہے، پورے دعوے اور چیلنج سے کہہ رہا ہوں میں۔ اور شیطان کا علم جو حضور کے علم کے زیادہ مانے بولو کون ہے؟ اس سے آہستہ اگر بول سکتے ہو تو خدا را اور آہستہ بولو، کیونکہ اس طرح آپ کی جان کھپ جائے گی۔ جی ہاں، اور آپ کی جان کی بڑی ضرورت ہے، زندہ رہنا آپ کو قیامت تک دنیا میں، اور حضور کے عزت کے لیے اگر کوئی تھوڑی جان خرچ ہو گئی تو شاید آپ کو دوبارہ نہ ملے۔ اور خدا کے بندوں جو حضور کے علم سے شیطان کا علم کی زیادہ مانے وہ کون ہے؟ اس لیے آواز میں تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ خدا نے اگر آواز دی ہے تو محمد رسول اللہ کی عظمت کے لیے نکالا، جو حضور کے علم سے شیطان کا علم زیادہ مانے کون ہے؟ معاف کرتا ہوں آپ نہیں بولے، اس میں یاد کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کی عزت کا واسطہ دے کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ شیطان کا علم آپ سے زیادہ مانے کون ہے؟ جو کافر کے کفر میں شک کرے وہ کون ہے؟ وہ بھی کافر ہے۔ جو اس کافر کو جو کہ حضور کے علم سے شیطان کا علم زیادہ مانتا ہے، اس کو اپنا مرشد پیشوا مربی پیر کامل حضرت اقدس، میں نے کہا حضرت اقدس تو وہ شیطان کا بڑا بھائی ہے، تو بھی اس کا بھائی ہے۔
تیرا حضرت اقدس وہ بنتا پھرتا ہے. تم مولوی اور سکریا اور سہارنپوری اور حاجی اور فلانے اور ڈمکانے، خدا کی قسم کملی والے آقا وہ ہے. تم نے تو اتنے بڑا وقت دیا، گستاخی کر دی. حضور کی عزت و عظمت وہ ہے. 500 علماء ہند نے فتاوی علمگاری کی گیریا میں لکھ دیا، لو قال للنبی کے علم جفرو، جو حضور کی جوتی کی توہین کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. حضور کے ایک بال کی توہین کر دے وہ بھی مسلمان ہے. کون ہے؟ اوڑی کا وہ کون ہے؟ کون ہے؟ ایک بال کی توہین کرنے والا کون ہے؟ بال کی توہین بڑی ہے. کوئی بال کی توہین بڑی ہے یا سارے علم سے شیطان کا علم جو زیادہ مانے وہ بڑی توہین کر رہا ہے؟ اور پھر ان سے کوئی نرمی کرنے والی بات ہے؟ اگر ایک آدمی جو کہنے لگا یہ تو کیسے آپ نے، میں نے کہا تم اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی نا تو میں نے کہا تمہیں سمجھاتا ہوں. ان سے کہا میں نے اپنے ملک میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا آپ کے شیخ القرآن صاحب آ رہے ہیں پرسوں تقریر کرنے کے لیے. ان کا آ رہے، میں نے کہا تمہارے شیخ القرآن سے تو شیطان کا علم زیادہ ہے. ابھی یہ اس عبارت کا حوالہ نہیں دیا تھا، ایسی بات مت کریں جی شیخ القرآن ہے. میں نے کہا پکی بات نہیں کہنی چاہیے. میں نے کہا نہیں کہنی چاہیے، نہیں کہنی چاہیے. اڑ گیا. میں نے کہا خبیث آدمی تیرے شیخ القرآن کے بارے میں ایسی بات کہیں گے اس سے تو شیطان بڑھوے کا علم بھی زیادہ ہے، تو پھر تو تیری ناک کٹتی ہے. اور تیرے بڑے نے اگر حضور کے لیے کہہ دیا تو تیرے ناک پہ جوں بھی نہیں رینگتی اور کان پہ جوں نہیں رینگتی. تجھے شرم نہیں آتی؟ اور کملی والے آقا کا علم وہ ہے، تجھے دلیل نہیں ملی. اور وقت ہوتا تو میں 101 دلیل بیان کر، ایک نہیں 101 اور 102,000 کے برابر. علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. ابھی پیارے جو بھی تو نہیں جانتا تھا وہ سب تیرے رب نے تجھے سکھا دیا. کہو نا پیار سے سبحان اللہ. پھر کہو سبحان اللہ. پھر کہو سبحان اللہ. ارے اور علم حضور سے کیا چھپتا کہ جب رب تعالیٰ کا مشاہدہ حضور نے فرما لیا، رب تعالیٰ کا مشاہدہ فرما لیا. اور حضرت کے شعر پہ بات ختم کرتا ہوں، وقت کی تنگی کے پیش نظر. اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. تو ایک تو ہی نہیں 1000 تو ہی کرنے والی جماعت ہے، اور ان کا ان کے ساتھ رابطہ ہے. جی ہم تو سادے مسلمان ہیں. میں نے کہا ایسی کوئی پڑیاں والے مسلمان ہیں، تو بلیک اینڈ وائٹ ہے. لیکن یاد رکھ تیرا سارے ڈانڈے ملتے ہیں، تیری جڑیں ساری ان کے ساتھ ہیں گستاخوں کے، جن کی مسجد کو بھی رب نے کفر کا اڈا کہا ہے. اب سن لو سنیو، آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کے پیچھے جا کے پڑھیں تو ایمان ویسے ہی نہیں رہا. ان کی مسجدوں میں تو اپنی بھی جا کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر ان کی مسجد میں جانے کی بجائے باہر پڑھ لو نا کہیں تلے پر، تو حضور فرماتے ہیں جو لت اللہ تو مسجد ہوا، اللہ نے میرے قدم کی برکت سے ساری زمین پاک کر دی. جہاں منحوس ہو مانا جاؤ. اور اس کی بھی دلیل ہے میرے پاس. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا وہ عرفات جاؤ لیکن وادی محشر نہ جاؤ. وادی محشر میں کیا ہے؟ کبھی کسی قوم پر عذاب ہوا تھا، کبھی کسی قوم پر عذاب ہوا تھا، تو اس میں قدم آپ بھی نہ رکھو. کیوں؟ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود نحوست رہتی ہے. تو جو حضور پہ درود نہیں پڑھتے ان پہ لعنت پڑتی ہے نا. ابھی اس بات میں پیش کر سکتا ہوں، اس پر وقت نہیں ہے، کہ جہاں لعنت پڑتی ہے وہاں نحوست ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ نحوست لینے جاتے ہیں ان مسجدوں میں. کس مسجد میں جاؤ؟ مسجد السالت تقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ. اور میں حبیب پیارے تیرے جانے کے لائق اور تیرے غلاموں کے جانے کے لائق وہ مسجدیں ہیں پہلے دن سے جن کی بنیادیں میرے خوف پہ اور تیرے عشق پہ رکھی گئی. وہ مسجد قابل ہے کہ ان کی جاؤ. فی رجال یحبون ان یتطہروا، ان میں وہ بندے ہیں جو پاک ہیں اور اللہ بھی پاکوں کو پسند کرتا ہے. یہ وہ مسجدیں ہیں جن کی بنیادیں عشق مصطفیٰ پہ رکھی گئی. اللہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا شاہ صاحب نے ایک نعت کے چند اشعار پڑھنے کا یہ فرمایا ہے. 2-3 اشعار اس نعت کی پیش کرتا ہوں اور 2-3 اشعار دوسری نعت کی پیش کرتا ہوں مختصر وقت میں، تاکہ ہم سب مل کر شاہ صاحب کا خطاب سن سکیں. سب حضرات مل کے میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے.
یہ سروری ہے بھلا کیا